الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة الى آخر آية صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، بزرگان اسلام، اللہ رب العزت نے اسلام کو، دین کو اور ہمارے مذہب کو کامل مذہب بنایا ہے. اس کے اندر کسی چیز کی کمی زیادتی نہیں ہے، بلکہ مکمل دین ہے، مکمل مذہب ہے. اسلام پورا کامل اسلام ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ابتدائی زندگی سے لے کر موت تک کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہے، وہ تمام کھیل جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، اور وہ تمام ضرورتیں جو ہم کو ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرمائے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز عطا فرمائی ہے. وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی، بلکہ وہ انسان کو دی ہے. وہ ہے علم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے ہم کو روشن کیا، اور ہمارے اندر جو پائی جانے والی تاریکی ہے، ہمارے اندر جو پائی جانے والی جہالت ہے، ہمارے اندر جو پائے جانے والا اندھیرا پن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے دور کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے، اندھیروں کے اندر راستہ بتانے والا ہے، اندھیروں کے اندر روشنی ہے، صحیح راستہ بتانے والا ہے، سیدھا راستہ بتانے والا ہے، وہ ہے علم. اندھیروں کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان بالکل اپنے آپ کو باشعور سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لاگو کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ حلال حرام، جائز ناجائز، اچھے برے کی تمیز کرنے لگتا ہے. اگر علم نہ ہو انسان کے اندر تو وہ کسی چیز کے قابل نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے میسر فرمائی ہے. بے شمار مخلوقات ہے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرفیت کا تاج رکھا ہے. شرف قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر رکھی ہے، کسی اور مخلوق پہ نہیں رکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے، وہ شرف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کی سربلندی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کامل بنتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت میں سرفروش ہوتا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کی علم کے ذریعے سے ہے. اب وہ کون سا علم ہونا چاہیے اور کیسے علم ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. ہم کو لاوارث بیگانہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم بھی ہم کو عطا فرمایا ہے. اور وہ علم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور جس کے اندر اسلام کی تکمیل اور اسلام کی حقانیت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اسلام کو پسند بھی کیا ہوں اور تکمیل بھی اس کے اندر کر دیا ہوں، کہ دین اور ایمان اور انسانی زندگی کی تمام ضرورتیں میں نے اسلام کے اندر رکھی ہے۔ لہذا جو بندہ، جو انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، تو وہ چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ اسلامی اصول کے اوپر چلے، اسلامی طرز زندگی کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالے، اسلامی طرز زندگی کے اوپر اپنے آپ کو چلائے، تو اس کے اندر اس کی کامیابی بھی ہے اور اس کی نجات بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب کوئی نبی اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا نبی آنے والا نہیں ہے، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں جو ہم کو آثار کے طور پر ہو یا کام کے طور پر ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے روح سے عطا فرمائی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا اور ساری انسانیت کا اور جتنے مسلمان ہیں ان کا دلی وابستگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کا تقاضا بھی اسی کے اندر ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی اس کے اندر ہے کہ ہم ٹوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر چلے اور آپ علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، کیونکہ یہ اسلام اور دین جو کامل ہوا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی فرما دیا کہ میں نے دین کو، اسلام کو کامل طریقے سے میں تم تک پہنچا دیا ہوں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس بات کو مانا تو ساری دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان کہلانے لگے، ان کی مثالیں دی جانے لگی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے عنوان سے خطاب کیا۔ اور بھی مختلف جگہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم المصلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو سیدھا راستہ بتانے والے ہیں، اولئک هم المهتدون، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ راستہ، یہ ان کو جو القاب ملے ہیں یہ محض اسلام کی وجہ سے ملے ہیں، دین کی وجہ سے ملے ہیں، شریعت کی وجہ سے ملے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنے کی وجہ سے ملے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنے کی وجہ سے ملے ہیں۔ آج بھی ہم کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو سکتے ہیں، ہم دین و اسلام کے صحیح معنوں میں متبعین ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم بھی صحیح معنوں میں شریعت پر چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کے اوپر ہم مکمل چلنے والے بنیں۔ آج جو مسلمان پریشان ہیں، آج جو ایمان والے ہر طرف ستائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا اور وہ چیز چھوڑ دی جس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنا کر پورے کائنات کے اندر کامیاب ترین انسان بن گئے تھے۔ آج بھی ہمارے حکمراں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت کرنا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسی حکومت کریں، ویسی حکومت کرو۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا حال کیا تھا ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے اندر تاریکی تھی، جہالت تھی، اگر وہ کسی بات پر اڑ جاتے تو برسا برس اس بات پر لڑنے لگتے، اور کیسی بات رہتی تھی، اس کا اونٹ اس کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، تو لہذا اس بات کے اوپر 40 سال تک یہ لڑائی چلتی تھی۔ باپ مرتے مرتے بیٹے کو وصیت کر دیتا تھا کہ بیٹا فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، لہذا ان سے لڑتے رہنا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اونٹ سے پہلے اس کا اونٹ پانی پی لیا۔ اتنی جہالت تھی، لیکن جب وہ اسلام کے اوپر
دین کے اوپر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنے لگے تو وہ کامیاب ترین انسان کہلانے لگے، جن کے ہاتھ پر پوری دنیا مسخر ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پوری دنیا کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیا تھا، پوری حکومتیں ان کے پاس آ رہی تھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ صحیح معنوں میں دین پر اور اسلام پر چلنے والے بن گئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی ہمارا کام یہی ہے کہ ہم بھی دین کے اوپر چلنے والے بنیں، اسلام کے طریقے کے اوپر اپنے آپ کو چلانے والے بنیں۔ آج ہم اپنے سے زیادہ اسلامی رواج کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے کو اور غیروں کے کام کو ہم پسند کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارا حلیہ دیکھیں، آج ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں، ہمارے کاروبار دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ دیکھیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہم اوروں کی نقالی کرنے میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی پیروی کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آج ہماری زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں، آج ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا گھرانہ دیکھیں، ہمارے رہن سہن کا طریقہ دیکھیں، ہمارا حلیہ دیکھیں، ہمارا لباس دیکھیں۔ عزیز ساتھیوں، ہم تمام کے تمام عزیز ساتھیوں غیروں کے مشابہ کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم فلاں جیسے لگ رہے ہیں، فلاں ہیرو جیسے لگ رہے ہیں، فلاں ماڈل جیسے ہم لگ رہے ہیں، اور ہم اس میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے کامیاب ترین انسان ہیں، جنہوں نے ایسے صحابہ کو پیدا فرمایا تھا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم المهتدون کہا، یہ اتنے سب سارے القاب ان کو دیے ہیں جن کو نہ ہی زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا، نہ ہی زندگی چلانے کا طریقہ تھا۔ جب بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بکریاں اور جانور چرانے لے جاتا تو شام ویسے ہی بھوکے گھر لاتا تو میرے باپ کہتے اے عمر تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا جیسے تجھے بکریاں چرانے نہیں آتا۔ لیکن جب وہ ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو گئے تو عزیزان گرامی پورے ملک کے اوپر ان کی بادشاہت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آج بھی بڑے بڑے حکمران ان کا نام لے کر تھر تھر کانپتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ آج بھی ہم انہی کے نام لیوا ہیں، لیکن ہماری طرز زندگی دیکھیں کہ آج جو موسم چل رہا ہے پتنگ بازی کا، جس کو بسمت کہتے ہیں، یہ غیروں کی نقالی ہے اور غیروں کی عید ہے، لیکن اس میں اکثر ہمارے مسلم طبقہ اور ہمارا نوجوان طبقہ اور ہمارے معصوم بچے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے زیادہ ہمارے بچے اڑاتے ہیں پتنگ۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے صوبے پنجاب میں ایک مرتبہ ایک شخص جس کا نام حقیقت رائے تھا، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں برا بلا کہا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، وہ جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو بات سچ نکلی تو اس کو سزا دی گئی، اور جب قاضی وقت تھے زکریا نام تھا ان کا، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اس نے صراحتاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا، لہذا اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ تو ہوا ایسا کہ اس دن اس کو، جس دن بسمت کا دن تھا، اس دن اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو غیر لوگ جو تھے انہوں نے بہت تلملایا کہ بھئی ہمارے ایک بندے کو پھانسی دے دی گئی ہے، لہذا ہم کیسے برداشت کریں۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ کھل کے کر تو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں اسلامی حکومت تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس کا تعزیہ نکالا، اس کے جنازے کے ساتھ انہوں نے مرثیے پڑھتے ہوئے انہوں نے پتنگ اڑانا وہاں سے شروع کیا۔
تو وہ وہاں سے کیوں کہ وہ جو حقیقت رائے تھا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا، اس کی تعزیت کرتے ہوئے انہوں نے پتنگ اڑانے کا آغاز کیا تھا۔ تو آج جو یہ لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، آج جو یہ لوگ یہ جو عید منا رہے ہیں، یہ کوئی عید نہیں ہے، بلکہ ایک شخص کی مرنے کے اوپر وہ لوگ تعزیہ کر رہے ہیں۔ آج وہ لوگ اس کی یاد میں وہ یاد منا رہے ہیں، لیکن آج ہمارا مسلم طبقہ اس طرف دوڑ رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور یہ گستاخ نبی کی یاد میں یاد منائی جا رہی ہے، اور ہم وہی گستاخ نبی کے پیچھے ہم پڑ رہے ہیں، اور جو گستاخ نبی کی یاد منا رہے ہیں ہم اس کی ان لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم وہ کام کرتے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کیا اور انہیں لعن طعن کیا، ہم ان کی ہمت افزائی میں جا رہے ہیں اور ان کے تعزیت میں جا رہے ہیں، تو عزیز ساتھ ہمارا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ تو لہذا ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم خود ان چیزوں سے بچیں، ان خرافات سے بچیں، یہ چیزوں سے بچیں، کیونکہ اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وہ کام کرو جس کے اندر تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو، تمہارے اندر طاقت پیدا ہو، تمہارے اندر قوت پیدا ہو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تیر اندازی ہے، گھوڑ دوڑ ہے، ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ یہ کھیل کھیلیے۔ لیکن آج ہم ایسے کھیل کھیل رہے ہیں جو شریعت کے بھی خلاف ہے، اور جو شارع اسلام ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد میں جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں، جو عید منائی جا رہی ہے، ہم اس کے اندر برابر کے شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ لوگ کہ ہمارا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر آج اب تک کر لیے ہیں تو توبہ کر لیں، آئندہ ان باتوں سے رکے رہیں، اور اپنے معصوم بچوں کو روکیں، اور جو بڑے ہیں ہم سے ان کو بھی اخلاقاً سمجھائیں، بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ جو گستاخ رسول ہے اس کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے، اور آج ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ پتنگ اڑانے والے مسلمان نظر آتے ہیں، سب سے تیز مانجا کون مناتا ہے؟ تو ارے فلاں مسلمان، اس کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھا مانجا ملتا ہے، انہیں سب سے زیادہ کاٹتا ہے پتنگ۔ ایسا ماحول بنا ہوا ہے ہمارا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اسلامی شعار کے اوپر چلیں، ہم اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان بنائیں، ان خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے نسلوں کو بچائیں، اپنے گھر بار کو سدھاریں۔ ہمارا اور آپ کا اور تمام انسانیت کی کامیابی کا ذریعہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے وہی شریعت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیگانہ نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موڑ پر ہماری رہبری کی گئی ہے اور ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ لہذا چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، ہم شریعت کی روح سے دیکھنے کی کوشش کریں، علماء اکرام سے رابطہ کریں، مفتیان اکرام سے ملیں اور اپنے مسائل کا حل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب سنت نے پڑھ سنت بولیں، وما علینا الا البلاغ۔